نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں قمر چودھری آپ کی خدمت میں پولیٹیکل سائنس کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس بات کو ظاہر کرنا ہے، اس بات کو ڈسکس کرنا ہے جو آج کل ہمارے ملک میں، پاکستان میں ایک عجیب قسم کا اور ایک سینسٹیو قسم کا ایک ٹاپک جو چلا ہوا ہے، ایسا ٹاپک جس کو لے کے پورے پاکستان میں ایک انتہائی افسردگی کا ماحول ہے۔ حالیہ مہینوں میں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا دنیا کبھی کسی نہ کسی طرح عالمی کساد بازاری کا شکار ہو سکتی ہے؟ کیا 1929 سے لے کر 1933 تک کا عالمی مالیاتی بحران دوبارہ ہو سکتا ہے؟ ایک سال پہلے سوال خود ہی مضحکہ خیز لگتا تھا۔ اب یہ مالیاتی بحران مشرقی ایشیا سے لے کر لاطینی امریکہ کے بیشتر حصوں، افریقہ کے کچھ حصوں اور روس تک پھیل چکا ہے، اور اس نے ترقی یافتہ معیشتوں کی سٹاک مارکیٹوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوال اب بہت غور طلب اور جواب کا مستحق ہے۔ اس بات کو سمجھنے کا جو صحیح نقطہ آغاز ہے وہ خود عظیم کساد بازاری کو سمجھنا ہے، کیونکہ 1929 سے لے کر 1933 تک کا معاشی حادثہ ایک صدی میں ایک بار ہونے والا واقعہ تھا۔ تقریباً 70 سال کے فائدے کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو ہم عالمی بحران کی مالی جڑیں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے لے کر 1918 کے دوران جنگ سے پہلے کے گولڈ سٹینڈرڈ کو تباہ کر چکی تھی۔ جنگ کے وقت کی مالیات نے یورپ، امریکہ اور ایشیا کے بیشتر حصوں میں مہنگائی کو بڑھا دیا۔ جنگ کے بعد دنیا نے سونے کے معیار پر واپس جانے کی کوشش میں 10 سال گزار دیے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ اس کوشش نے آنے والے تباہی کی تمام منزلیں طے کی۔ سب سے بنیادی سطح پر بڑھتی ہوئی عالمی معیشت کی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ارد گرد سونے کے اتنے ذخائر نہیں تھے، خاص طور پر چونکہ جنگ کے وقت کی رقم کی چھپائی کے نتیجے میں اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ اس طرح بڑی کرنسیوں کو صرف جزوی طور پر سونے کے ذخائر کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ سرمایہ کار جانتے تھے اگر کوئی قومی کرنسی کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو سونے کے اتنے ذخائر نہیں ہوں گے کہ گھوم سکیں پوری دنیا کے اندر۔ ایک وقت میں نہ صرف ایک ملک بلکہ ان تمام ممالک کے لیے بھی سچ تھا جو سونے کے معیار کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا۔ دنیا بھر کے مرکزی بینکوں نے وعدہ کیا کہ ان کی متعلقہ ملکی کرنسیوں، مثال کے طور پر برطانوی پاؤنڈ، امریکی ڈالر، فرانسیسی فرینک وغیرہ کو ایک مقررہ شرح مبادلہ پر سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس عزم کی مکمل ضمانت دینے کے لیے کافی سونا نہیں ہے۔ جب تک سرمایہ کار سونے کی بجائے پیسہ رکھنے پر راضی تھے، رقم کی فراہمی میں سونے کی جزوی حمایت کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر سرمایہ کار اجتماعی طور پر اپنی رقم کو سونے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاہم نظام لازمی طور پر ٹوٹ جائے گا۔ سونے کے محدود ذخائر نے خود کو پورا کرنے والی گھبراہٹ کا امکان پیدا کر دیا۔ سرمایہ کار سونے کی بجائے پیسے رکھنے پر مطمئن ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ دوسرے سرمایہ کار بھی ایسا ہی کریں گے۔ ایک بار جب پیسے سے سونے میں اڑان شروع ہو گئی تاہم تمام سرمایہ کار سونے کے لیے خوفزدہ رش میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تمام کرنسی کا بیک اپ لینے کے لیے کافی سونا دستیاب نہیں ہے۔ 1931 اور 1936 کے درمیان تقریباً تمام گولڈ سٹینڈرڈ ممالک کو مالی گھبراہٹ کی وجہ سے گولڈ سٹینڈرڈ سے دور کر دیا گیا تھا، جو عام طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلتا ہے۔ ایک ایک کر کے مرکزی بینکوں نے سود کی شرحوں میں اضافہ کیا اور سونے کے ذخائر کے نقصان کو کم کرنے کے لیے کریڈٹ پالیسیوں کو سخت کیا۔ ایک ایک کر کے ممالک اقتصادی ڈپریشن میں چلے گئے کیونکہ انہوں نے انتہائی سکڑاؤ والے اقدامات کیے تھے۔ آخر میں سونے کے معیار پر کوئی بھی ملک استثناء نہیں رکھتا تھا۔ تمام ممالک کو ایک گہرے بحران کا سامنا کرنا پڑا اور عملی طور پر سبھی معاشی تباہی میں چلے گئے۔ اس بحران سے کئی سال بعد ہی نجات ملی۔ تقریباً تمام معاملات میں جب کسی ملک نے سونے کے معیار کو ترک کر دیا تھا اور اس طرح وہ 1930 کی دہائی کے اوائل میں سینکشنز مالیاتی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اگر اس نقطۂ نظر کو دیکھا جائے ہم دوبارہ پوچھ سکتے ہیں کیا اب عالمی سطح پر ڈپریشن ہو سکتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے پچھلی صدی میں ایک بار ہو چکا ہے؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ تمام بڑے اقتصادی مراکز میں بیک وقت مالیاتی سینکشنز کے نتیجے میں عالمی افسردگی پیدا ہوتی ہے۔ سونے کا معیار سرمایہ کاروں کی گھبراہٹ کے ساتھ مل کر اس طرح کا بیک وقت سینکشن پیدا کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے آج ہمارے پاس سونے کا بین الاقوامی معیار نہیں ہے۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بڑی معیشتوں جس طرح امریکہ، یورپین ممالک، برطانیہ، جاپان
کے معیار کو نافذ کرتے ہیں۔ ان کو بیک وقت اپنی مالیاتی پالیسیوں کو سخت کرنا چاہیے۔ یہ قابل فہم ہے کہ وہ مالی آرتھوڈاکس کی غلطی سے ایسا کریں گے، لیکن دنیا کے سرکردہ مرکزی بینکوں کے اس طرح کے برتاؤ کی کوئی مجبوری کی وجہ نہیں ہے۔ خاص طور پر موجودہ مالیاتی بحران پر قابو پانے کی ایک کلیدی اور بہت زیادہ بدتر بحران سے بچنے کے لیے سرکردہ ممالک میں مالیاتی پالیسیوں میں زیادہ مالیاتی توسیع کی طرف تبدیلی ہے۔ گزشتہ 1 سال سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ترقی پذیر دنیا کو مالیاتی سختی کی تبلیغ کر رہا ہے۔ نتیجتاً متوقع طور پر شدید اقتصادی سکڑاؤ رہا ہے۔ یورپ اور USA کی ترقی یافتہ معیشتوں میں کافی حد تک توسیع پالیسیوں اور ترقی پذیر دنیا میں IMF کے مالیاتی مشوروں کو تبدیل کرنے کے ذریعے نیچے کی طرف بڑھنے والے سرپلس کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ ہمیں مانیٹری اسٹریٹ جیکٹس جیسے کرنسی بورڈز اور فکسڈ ایکسچینج ریٹس کو بھی مسرد کر دینا چاہیے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد پوری دنیا میں ایک کساد بازاری کا بازار گرم ہے۔ ہر ملک میں، پوری دنیا میں، پوری گلوبلائزیشن کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وقت مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک کو کھانے کے چکروں میں ہیں، اور وہ اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان پر کڑی سے کڑی سینکشنز لگاتے ہیں، ان پر پابندیاں لگاتے ہیں تاکہ ان ممالک پر ان کی پکڑ کو مضبوط کیا جا سکے۔ جتنے بھی بڑے زیادہ سونے کے ذخائر ہیں یا مالیاتی سکینڈلز ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک سے ہیں، کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کو بھی بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور اس سب کے مشکلات کے دوران آبادی کے بڑھنے کی ایک وجہ بھی ہے، غذائی اجناس کو پورا نہ کر سکنے کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجوہات بہت ساری ہیں۔ اس ڈپریشن کو پالنے کی وجہ، اس ڈپریشن کے بڑھنے کی وجہ بہت ساری ہیں، وجوہات بہت ساری ہیں۔ یہ گریٹ ڈپریشن جو کہ ورلڈ وار 1 کے بعد سٹارٹ ہوا تھا اور 2 عشروں تک اس کی یہ باقی رہ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک صدی کے بعد آج پھر تقریباً ایسا ہی ماحول ہمیں دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کرونا کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، آفٹر ایفیکٹس ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یوکرین رشیا کی جنگ کے آفٹر ایفیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں، میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے ایسی تمام انفارمیشن شیئر کر سکوں کہ جو 1 صدی پہلے ہمارے ساتھ ہوئی، پوری دنیا کو جس کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی پوری دنیا اس کا سامنا کرنے لگی ہے، اس کا سامنا کرنے جا رہی ہے۔ تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کس طرح سروائیو کرنا ہے۔ ہمیں تجربات سے، پچھلے گزرے ہوئے تجربات سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ابھی اس سب سے کیسے چھٹکارا پانا ہے۔ یہ ویڈیو اور میری انشاءاللہ آئندہ کی جو ویڈیوز ہوں گی، وہ یہ میں نے جو آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، یہ تو ایک پوری دنیا کے اندر جو ایک گریٹ ڈپریشن چل رہا ہے اس کو بتانے کی کوشش تھی، اور انشاءاللہ میری جو آئندہ کی ویڈیوز ہیں اس میں پاکستان میں جس طرح کا ڈپریشن چل رہا ہے اور وہ کن وجوہات کی وجہ سے چل رہا ہے، انشاءاللہ میری آنے والی ویڈیوز میں مکمل طور پر اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس ڈپریشن کو، اس افسردگی کو پاکستان کے اندر ختم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو حقائق کی بنا پر، ثبوتوں کی بنا پر آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے ملک میں، پاکستان کے اندر کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے، اور کس بنا پر ہمارے ملک کا یہ حال ہو چکا ہے، ہمارے ملک کے اندر اتنی افسردگی پائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، پوری دنیا کے کن کاموں کی وجہ سے ہمارے ملک پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کس قسم کے کام کیے گئے ہیں، کس قسم کے تجربات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان دنوں ہمیں اس افسردگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً ہر دن، ہر آنے والی ویڈیو میں آپ کو حقائق کے ساتھ سب کچھ بتاؤں گا
کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیا کیا وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ میری آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھیں اور ایپیسوڈ وائز انشاءاللہ میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ میں ہر ٹاپک کو جس کا تعلق پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ تھینک یو سو مچ۔ اسٹے ٹیونڈ وتھ قمر چودھری اینڈ اسٹے ٹیونڈ وتھ پولیٹیکل سائنس۔ تھینک یو۔